اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز ہم کل کی طرح دو سورتیں پڑھیں گے، اور کل ہی کے مانند ان میں سے ایک مسبحات میں سے ہے سورۃ الجمعہ۔ اس کا آغاز ہوتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض سے، اور ایک سورۃ المنافقون جاتا ہے اذا جاءک المنافقون۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس مجموعے میں 10 صورتوں میں یہ تقسیم ہے کہ 5 صورتوں کا آغاز ہوتا ہے تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے، اور 5 براہ راست بلا تمہید۔ پھر ان میں سے 3 کے شروع میں فعل ماضی ہے سبحہ، اور 2 کے شروع میں فعل مضارع ہے یسبح۔ ان میں سے پہلی یہ سورۃ الجمعہ ہے، لیکن سورۃ الحشر کے آخر میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ تسبیح کے لیے پھر فعل مضارع آیا تھا یسبح للہ ما فی السماوات والارض۔ تو اس طرح یہاں بھی 3 کی ایک مساوات ہے، 3 مرتبہ فعل ماضی، 3 مرتبہ فعل مضارع۔ مزید برآں پہلی سورت کا تھا سبح للہ ما فی السماوات والارض، جبکہ 2 صورتیں سورہ صف اور سورہ حشر سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اسی طرح حشر کے آخر میں یسبح للہ ما فی السماوات والارض ہے، وہاں وہ ما کا اضافہ نہیں ہے، اور ان دونوں صورتوں کے شروع میں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سورۃ الجمعہ کا معنوی طور پر تو جو گہرا ربط ہے وہ سورۃ الصف سے ہے، اس لیے کہ یہ در حقیقت سیرت النبی یا بعثت نبوی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے 2 رخ ہیں، کہ جن میں سے ایک رخ سورۃ الصف میں آیا ہے، ایک سورۃ الجمعہ میں۔ یعنی حضور کی بعثت کس لیے ہوئی، ہدف کیا ہے، منزل کیا ہے، مقصود کیا ہے، وہ سورۃ الصف کی مرکزی آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق کے ساتھ، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین، تاکہ غالب کرے، اور تاکہ غالب کرے میں یقیناً ایک مقصود اور ہدف معین ہو گیا۔ جبکہ اس کی جو آیت ہے مرکزی وہ ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی ہے اللہ جس نے اٹھایا امیین میں ایک رسول انہی میں سے، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کی آیات اور تزکیہ کرتا ہے ان کا، اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی۔ یہ حضور کا منہاج ہے، طریقہ کار ہے۔ اور طریقہ کار کے ضمن میں بھی یہ بات جان دیجئے کہ ایک اساسی منہاج ہوتا ہے، ایک تکمیلی منہاج۔ تو تکمیلی منہاج جو ہے وہ تو یہ ہے، وہ ہر انقلاب میں ایک ہی ہوگا کہ لوگ جمع ہو کر پیسیو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس کے مراحل سے گزر کر، اور پھر تصادم کا آخری مرحلہ آئے اور انقلاب آ جائے۔ لیکن تبدیلی بنیاد میں ہوتی ہے، اصل میں فرق وہاں ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہاں سے آئیں گے کہ جو یہ کام کریں گے، اور ان کے اوصاف کیا ہوں گے، انہیں کیسے تیار کیا جائے گا۔ اینٹیں ہوں گی تو دیوار بنے گی، اینٹیں ہی نہیں ہے تو دیوار کیسے بنے گی؟ آپ لاکھ اس کے نقشے بناتے رہیے۔
تو وہ جو اینٹیں ہیں بنیادی اس تعمیر کے لیے وہ کس طرح فراہم ہوئی، وہ یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اس اعتبار سے سورۃ الصف اور سورۃ الجمعہ جو ہے بہت مربوط ہے، لیکن ایک پہلو سے سورۃ الجمعہ کا ایک بڑا مناسبت اور مشابہت کا معاملہ آتا ہے سورۃ المنافقون سے، اور غالباً یہی بات ہوگی پیش نظر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ جمعے میں یا تو پڑھا کرتے تھے سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، اور یا یہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون، بلکہ یہ کبھی کبھی آپ فجر میں بھی پڑھتے تھے سورہ سجدہ اور سورہ دہر کے بجائے یہ سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون۔ تو اس میں ایک معنوی، اس میں ایک مشابہت ہے۔ وہ مشابہت کیا ہے؟ ایک تو ظاہری ہے، اس کی بھی 11 آیتیں، اس کی بھی 11 آیتیں، اس کی پہلے رکوع میں 8 آیتیں، دوسرے میں 3، اس کے بھی پہلے رکوع میں 8 آیتیں، دوسرے میں 3۔ پھر ایک ربط ہے، سورۃ الجمعہ کا اختتام ہوتا ہے کچھ لوگوں کی اس حالت ایمانی کی کمزوری کے ذکر سے کہ آپ خطبہ دے رہے تھے اور وہ لوگ ایک دنیاوی ضرورت یا مشغلے یا تماشے یا کاروبار کے لیے چھوڑ کے چل دیے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اور سورۃ المنافقون کا آغاز ہوتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ تو وہ ضعف ایمان یا منافقین کا جو ایک ذکر تھا سورہ جمعہ کے آخر میں، اب اسی کے ذکر سے سورۃ المنافقون شروع ہوتی ہے۔ تو انٹرلاکنگ جسے کہتے ہیں، یہ دونوں آخری آیت سورہ جمعہ کی اور پہلی آیت سورہ منافقون کی یہ باہم بہت مربوط ہے، واللہ عالم۔ سورہ جمعہ کے بھی آپ 3 حصے کر لیجئے ذہن میں، پہلی 4 آیات، پھر 4 آیات، پھر 3 آیات۔ پہلی 4 آیات میں تو مرکزی مضمون ہے حضور کا طریقہ کار اور حضور کی بعثت سے متعلق اہم مضامین۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ الملک، القدوس، العزیز، الحکیم، یہ اللہ کے 4 اسماء ہیں جو یہاں آئے ہیں۔ وہ بادشاہ حقیقی ہے، وہ پاک ہے، وہ زبردست ہے، وہ حکمت والا ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سب سے بڑا گلدستہ تو اسماء حسنہ کا سورہ حشر کے آخر میں ہے۔ باقی 2 مثالیں قرآن مجید میں یہ اور ہیں جہاں 4 اسماء اکٹھے آئے ہیں۔ ایک سورہ حدید میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور ایک یہ ہے الملک القدوس العزیز الحکیم۔ باقی ہر جگہ قرآن مجید میں آپ کو 2 صفتیں یا 2 نام آئیں گے، وَهُوَ العزیز الحکیم، وَهُوَ الغفور الرحیم، وَهُوَ الرحیم رؤوف الرحیم، مختلف 2 کے جوڑے ہیں، یہ استثناءات ہیں۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہی ہے جس نے اٹھایا امیین میں۔ امیین کا لفظی ترجمہ ہے ان پڑھ لوگ کہ جن کے ہاں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن اصل میں مراد اس سے ہے کہ غیر اہل کتاب، جس میں یہود جنٹائلز کہتے ہیں جنہیں، یہ اہل کتاب کے مقابلے میں لفظ آیا ہے کہ اہل کتاب کے پاس کتاب تھی تو پڑھنے لکھنے کا رواج بھی تھا۔ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، لہذا پڑھنے لکھنے کی بھی کوئی ان کے ہاں روایت بنی ہی نہیں۔ ان میں بھیجا ایک رسول، بلکہ اٹھایا اپنا ایک رسول، منہم، انہی میں سے، خود حضور بھی دنیاوی اعتبار سے جو بھی تعلیم کا مروجہ نظام ہوتا ہے اس سے آپ نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، جو بھی علم دیا اور جتنا بھی دیا جس کا ہم تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتے، وہ اللہ نے دیا، براہ راست دیا۔ وہ علم لدنی ہے، اس میں دنیاوی انداز میں تعلیم و تعلم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ یتلو علیہم آیاتہ، انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت نامی جو کتابچہ میرا ہے، اس میں 24 صفحے کا ایک مقالہ تو ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ،
اور 16 صفحے میں میں نے اس آیت کی شرح کی ہے کہ یہ ہے اساسی منہاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے، سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً تھے وہ پہلے کھلی گمراہی میں، واضح گمراہی میں، یعنی امیین بھٹکے ہوئے تھے، ان کے پاس نہ کوئی نبی آیا تھا، نہ کوئی رسول آیا تھا، نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی شریعت تھی، نہ علماء تھے، نہ فقہاء تھے، تو بالکل تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے، لیکن اللہ نے ان پر انعام فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سورہ آل عمران میں بھی یہ آیت وارد ہوئی ہے۔ وآخرین منہم، اور کچھ اور لوگوں کے لیے بھی بھیجا، بعث فی الامیین پر عطف ہے آخرین کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثتیں دو ہیں، ایک تو آل فرعون کی جانب اور ایک بنی اسرائیل کی جانب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثتیں بھی دو ہیں، ایک خصوصی بعثت ہے امیین کی طرف، اور ایک عمومی بعثت ہے الی کافۃ الناس بشیرا و نذیرا، پوری نوع انسانی کی طرف۔ تو آخرین میں وہ سب آ گئے ہیں جو بھی تا قیام قیامت حضور کی امت میں شامل ہوں گے اور ایمان لائیں گے۔ آخرین منہم ہے انہی میں سے، لما یلحقوا بہم ابھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ یقیناً زبردست بھی ہے، کمال حکمت والا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ فضل کا اشارہ ہو رہا ہے خود حضور پر، ان فضلہ کان علیک کبیرا، سب سے بڑا فضل تو اللہ کا حضور کی ذات اقدس پر ہے۔ پھر امیین جن میں سے حضور تھے، جن کی زبان میں یہ کتاب نازل ہوئی، بہت بڑا فضل ہوا ان پر، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا۔ پھر یہ کہ جو بھی حضور کے پر ایمان لے آئے اور امت کے دائرے میں آ جائے، بہت بڑا فضل اس پر ہو گیا اللہ کا، تو درجہ بدرجہ فضل ہے یہ۔ اب اس کے بعد جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دیا گیا اور آپ کی امت وارث بنی قرآن کی، اور ان کے ذمے کیا ہوا کہ اب اس قرآن کو پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں، سمجھیں، سمجھائیں، اور اس کو عام کریں اور پھیلائیں پوری دنیا تک۔ بلغوا انی ولو آیۃ، تو ایک درجے میں یہی ذمہ داری یہود کے اوپر ڈالی گئی تھی کہ حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی، اور علماء جو ہے اب اس کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے کہ اب وہ اس کتاب کو پڑھیں، پڑھائیں، سمجھیں، سمجھائیں، اپنی قوم میں اس کو عام کریں، اس کے مطابق فیصلے کریں۔ لیکن انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، تو معزول ہو گئے، محروم ہو گئے، اور ان کو معزول کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک نئی امت قائم کر دی گئی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مثال اب دی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں کہیں تم بھی وہی نہ کرنا، جیسے سورہ حدید میں ہم نے دیکھا تھا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم۔ تو اسی طریقے سے یہاں فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، مثال ان لوگوں کی کہ جو حامل تورات بنائے گئے تھے پھر انہوں نے اسے اٹھایا نہیں، اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کے مانند ہے کہ جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا۔ یہ اسفار جو ہے یہ صفر کی جمع ہے، صفر کے معنی کتاب، اسفار اس کی جمع۔ ایک سفر ہے جو ہم کرتے ہیں لاہور سے کراچی کا سفر، سفر کی جمع بھی اسفار ہے۔ ربنا باعد بین اسفارنا، قرآن مجید میں وہ جمع بھی آئی ہے سفر کی جمع، اور یہ جو اسفار ہے یہ صفر کی جمع ہے۔ صفر پیدائش، دی بک آف جینیسس، کتاب پیدائش۔ تو وہ کتابوں کا بوجھ لادے ہوئے، جیسے گدھے کے اوپر بوجھ لدا ہو تو اسے کوئی فائدہ نہیں، اسی طریقے سے وہ امت جو حامل کتاب الہی بنائی گئی ہو پھر اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے، خام خواہ بس صرف زوم میں رہے ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، تو وہ اس گدھے کے مانند ہے جس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم
یوں سمجھیے کہ اسی آیت کی شرح ہے جو میرے اس کتابچے میں ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، کیا فرائض تھے، کیا ذمہ داریاں تھیں کہ جو ہم مسلمانوں کو ادا کرنی تھی لیکن ہم نے ادا نہیں کی۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ جھٹلایا کس معنی میں؟ عملاً جھٹلایا۔ یہ تکذیب عملی ہے، قولاً تو بنی اسرائیل نے کبھی تورات کو جھٹلایا نہیں، عملی تکذیب کہ اپنے عمل سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ایمان ہوتا تو ان کو شوق ہوتا اس کے پڑھنے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا، سمجھنے کا، سمجھانے کا، اس کی قدر و قیمت کا انہیں احساس ہوتا، اس کی عظمت کا ادراک ہوتا۔ یہی معاملہ ہمارے اوپر آئے گا، اسی باٹ سے اپنے آپ کو تولیے کہ ہمارا بھی جو طرز عمل ہے اس امت کا مجموعی، وہ گویا کہ زبان حال سے یہ اقرار کر رہا ہے کہ ہمیں اس کے کتاب اللہ ہونے پر اعتماد نہیں ہے۔ ورنہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اور سب کچھ پڑھ لیتے، پی ایچ ڈی کر لیتے اور کہاں سے ایم ایس کر کے کہیں سے آئے ہیں، کوئی کسی جگہ سے کر کے آیا ہے، ساری فنون اور علوم، لیکن اس کتاب کو پڑھنے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ویلیو سٹرکچر کیا ہے، ہم نے کس چیز کو کیا مقام دیا ہے، کس چیز کو کتنی اہمیت دی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے کیا معنی ہے؟ زبردستی ہدایت نہیں دیتا، جیسے کہ ہم سورہ صف میں پڑھ چکے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور جو ہدایت کو قبول کرنا نہیں چاہتا زبردستی اللہ تعالیٰ اگر جبر کرے تو پھر اس کا اجر و ثواب کا ہے کہا۔ قل یا ایھا الذین ہادوا، اے نبی کہہ دیجئے اے وہ لوگوں کہ جو یہودی ہوئے، ان زعمتم، اگر تمہیں یہ زعم ہے، یہ گمان ہے، یہ تم اس خیال خام میں مبتلا ہو، انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم اللہ کے خاص چہیتے محبوب اور دوست ہو لوگوں کے علاوہ اور لوگوں سے ہٹ کر، اللہ کو تم سے خصوصی پیار ہے، بہت محبت ہے۔ اس آیت میں اگرچہ الفاظ میں صراحت نہیں ہے لیکن آپ ربط پر غور کریں گے تو سبب بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان قوم بے عمل کیوں ہو جاتی ہے، کتاب الہی کے حامل ہونے کے باوجود اس سے بے اعتنائی کیوں برتتی ہے، کہ زوم یہ ہو جاتا ہے ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ جسے یہ زوم ہو جائے کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، اسے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، ہم تو امت مرحوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا تو ان کے ساتھ تعلق ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہے، ہم تو اسرائیل کی اولاد ہیں، ابراہیم کی نسل سے ہیں، یا ہم تو محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جب زوم آ گیا تو یہ زوم انسان کو مستغنی کر دیتا ہے عمل سے۔ پھر ضرورت کیا ہے عمل کی؟ عمل میں تو کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تو یہ سارے کام تو آدمی وہاں کرے جہاں وہ محسوس کرے کہ ناگزیر ہے میری نجات کے لیے، اس کے بغیر نجات کا اندیشہ ہے کہ نجات حاصل نہ ہو۔ لیکن جسے یہ پتا ہو کہ نجات تو ہے ہی ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر بہت ہی کوئی شاذ ہی لوگ ہوں گے جو اس تصور کے بعد بھی کوئی محنت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ ہے اصل سبب، تو ان کا زوم توڑا جا رہا ہے، اور یہ بھی در حقیقت خطاب بنی اسرائیل سے نہیں ہے، یہ بھی بنی اسرائیل کے پردے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھنا تم بھی کہیں اسی زوم میں مبتلا نہ ہو جانا۔ ہم نے تمہیں اب قرآن دیا ہے جیسے کہ انہیں تورات دی تھی، انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، معزول ہو گئے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی کوئی ایسا ہی حشر ہو۔ اگرچہ ایک فرق ہے، بنی اسرائیل بحیثیت امت معزول ہو گئے، امت محمد بحیثیت امت معزول نہیں ہوگی، اس لیے کہ آخری امت ہے، اب کوئی اور رسول تو آنے والے نہیں۔ البتہ اس میں اقوام معزول ہوتی رہیں گی، کبھی کسی کے ہاتھ میں اللہ جھنڈا تھما دے گا اپنے دین کا، اپنی کتاب کا، کبھی کسی کے ہاتھ میں تھما دے گا۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، عربوں کو ہٹایا، ترکوں کو لے آئے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ اب پتہ نہیں کس کو قبول فرماتا ہے، اس کا چوائس ہے۔
اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ کا چوائس تھا، جس کو چاہتا تھا رسول بناتا تھا۔ اب بھی جس قوم کو چاہے گا یہ قرآن اس کے ہاتھ میں تھما دے گا کہ لو بھائی اب اس کے امین ہم نے تمہیں بنایا، ہوگا وہ امت محمد ہی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت سے باہر نہیں جائے گا، لیکن امت میں قوموں کی، اقوام کی جو ہے ان کا رد و بدل ہوتا رہے گا۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے کہ اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے، اگر تمہیں یہ زعم ہے، یہ خیال خام ہے، یہ مغالطہ لاحق ہے کہ لوگوں کے سوائے اللہ کو تم ہی سے بہت پیار ہے اور تم بڑے دوست ہو اور چہیتے ہو اور لاڈلے ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، جسے انگریزی میں ایسڈ ٹیسٹ کہتے ہیں نا، کسی چیز کے لیے حتمی ایک طریقہ ہے جانچنے کا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، تو وہ ایسڈ ٹیسٹ ہے یہاں پر کہ پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ دوست سے ملنے کی آرزو ہوتی ہے یا اس سے دور رہنے کی خواہش ہوتی ہے؟ اگر اللہ سے ایسا ہی پیار ہے تو تمہیں یہ زندگی دوبھر ہونی چاہیے، موت پیاری ہونی چاہیے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا دنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہاں تو مومن تو رہتا ہے مجبوری کو کہ اللہ نے بھیجا ہوا ہے، اب میں یہاں سے اس کی اجازت کے بغیر جا نہیں سکتا، اور لہٰذا رہنا ہے اور اس وقت تک جو کر سکتا ہوں کرنا ہے۔ لیکن ایک وہ ہے جو اس دنیا میں رہتا ہے محبت کی بنیاد پر، تو جن لوگوں کا دنیا میں رہنا محبت دنیاوی کی بنیاد پر ہے اور جو یہاں سے جانا چاہتے ہی نہیں، زبردستی دھکیل کر ہی کوئی فرشتے جب انہیں لے جائیں گے تو جائیں گے، ورنہ ان کے اپنے اندر کوئی آبادگی نہیں ہوتی، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کو اللہ سے کوئی پیار نہیں، کوئی محبت نہیں، ان کی تو ساری محبت اس دنیا میں گڑی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں کی کولوکیل لینگویج میں کہتے ہیں یہاں نال گڑی ہوئی ہے ان کی، تو یہاں نال گڑی ہوئی ہے تو وہ تو ساری محبت جو ہے وہ یہیں سے ہے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور یہ کبھی بھی تمنا نہیں کر سکتے موت کی بسبب اپنے ان اعمال کے جو آگے بھیجے ہوئے ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان کو معلوم ہے میں نے کیا کیا ہے اور کیا بھیجا ہوا ہے، لہذا آدمی وہاں جانا چاہتا ہے جہاں اس نے کوئی دولت جمع کرائی ہوئی ہو، اور جہاں ہے ہی کچھ نہیں وہاں کون جانے کو چاہے گا، تو یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ جائیں۔ یہ آیت تقریباً انہی الفاظ میں سورہ بقرہ میں بھی ہے، یہ مضمون جو ہے اہل کتاب کے بارے میں یہ متعدد مرتبہ آیا ہے قرآن مجید۔ اب اس میں بھی یہ کہ میرے اور آپ کے لیے وہ ایسڈ ٹیسٹ جو ہے، لٹمس پیپر اب ہمارے ہاتھ میں بھی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص بھی اپنے گریبان میں جھانکے کہ آیا زندگی کی طول کی خواہش ہے یا زندگی کا ہر سانس جو ہے وہ ایک لائبلٹی محسوس ہو رہا ہے۔ یہ لائبلٹی کیا ہوتی ہے؟ جس کو اکاؤنٹ فار کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی وقت ملا ہے تو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، ایک یہ ہے کہ ڈیوٹی ہے، رہنا ہے، وہ تو دوسرا مسئلہ ہے، جانا نہیں ہے یہاں سے، خودکشی جو ہے وہ حرام ہے۔ جو پلیس آف ڈیوٹی ہے اس سے آپ، جس نے آپ کو معین کیا ہے وہاں پر اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتے۔ البتہ یہ ہے کہ اس سے کوئی پیار اور محبت اگر دل میں ہے، خود یہاں رہنے کو اگر جی چاہتا ہے، تو پھر یہ معاملہ جو ہے یہ پھر مشابہ ہو جائے گا اس طرز عمل کے جو ان آیات میں آ رہا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ خود تم سے ملاقات کر لے گی، وہ سامنے آن کھڑی ہوگی، خواہ کتنا ہی تم اس سے بچنا چاہو، اس سے فرار کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے چاروں ناچار، خواہی نہ خواہی، چاہے تمہیں پسند ہو چاہے ناپسند، تردون فعل مجہول ہے، لوٹا دیے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ، اس ہستی کی طرف کہ جو غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز تمہاری مخفی نہیں ہے۔
لا یخفی علیہ شیء فی السماء فی الارض ولا فی السماء، آسمانوں اور زمین کی کوئی شے اس پر مخفی نہیں۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ تو پہلی 4 آیات میں کیا تھا؟ حضور کا مقصد بعثت، حضور کا طریقہ کار، منہاج، اور نمبر 2 یہ کہ آپ کی 2 بعثتیں، بعثت خاص الی اہل العرب الی الامیین، اس کے فرائض آپ نے از خود انجام دیے بنفس نفیس۔ ایک بعثت عمومی الا کافۃ الناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا کافۃ الناس بشیرا ونذیرا، اس کے فرائض کی ادائیگی کس کے حوالے کی؟ امت کے حوالے کی۔ اب تم پہنچاؤ، اس کے لیے قرآن ان کو تھما دیا۔ قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ۔ اب یہ کام کرنا تھا مسلمانوں کو، نہیں کیا، اس کا سبب کیا ہے؟ وہ 4 آیات میں آ گیا۔ کتاب سے بے اعتنائی، اس کی ذمہ داری ادا نہ کرنا۔ کیوں نہ کرنا؟ کہ زوم ہو جاتا ہے کہ ہم تو ہیں ہی بخشے بخشا، اللہ کے چہیتے اور لاڈلے۔ اب تیسرے حصے میں جمعے کا حکم ہے، خاص طور پر اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی فرضیت، اس کی حکمت۔ حکمت تو یوں واضح ہو جائے گی کہ یہ جو عمل تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اسی کا دوام اور تسلسل ہے جو امت میں قائم کر دیا گیا۔ یہ تعلیم بالغہ کا نظام ہے جو امت میں قائم کر دیا گیا۔ ہفتے میں 1 مرتبہ لوگ جمع ہوں، اہتمام کے ساتھ آئیں، نہا دھو کر آئیں، اچھے کپڑے پہن کر آئیں، خوشبو لگا کر آئیں، ماحول جو ہے وہ بڑا تر و تازہ ہو، پسینے کی بو سے جو ہے لوگوں کے دماغ منغص نہ ہو رہے ہوں۔ یہ ساری تاکیدیں کس لیے کی گئی؟ تاکہ اب کوئی نائب رسول ممبر رسول پر کھڑا ہو کر وہی کام کرے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ ہے اصل میں۔ اور اگر وہ انقلابی ٹرمینالوجی استعمال کرے تو یہ حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے، اس انقلابی پارٹی کا۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ پڑھ چکے نا ہم سورہ مجادلہ میں۔ تو ہر انقلابی پارٹی کے اجتماعات ضروری ہوتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ جو بھی اس کے ورکرز ہیں ان کے ذہنوں کے اندر اپنا مقصد واضح رہے۔ اگر مقصد دھندلا جائے گا تو ان کی کمٹمنٹ کم ہو جائے گی، ان کا جذبہ کم ہو جائے گا۔ اگر کوئی فکری طور پر غبار آ گیا ہے تو وہ جھاڑا جاتا رہے اور ان کا ذہن جو ہے بالکل کلیئر رہے اپنے کانسیپٹس میں اور اس میں کہ ہمارا ہدف کیا ہے، کدھر جانا ہے۔ اس کے لیے وقتاً فوقتاً ان کا جمع ہونا، اپنا جو انقلابی لٹریچر ہے اس کا مطالعہ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہی تو ہو رہا ہے اس میں جمعے میں۔ اور ہوتا کیا ہے؟ اسلام کی جو انقلابی جماعت ہے حزب اللہ، اس کا انقلابی لٹریچر کیا ہے؟ یہ قرآن۔ اور کیا کرتے تھے حضور خطبے میں؟ کان صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ویذکر الناس، تذکیر بالقرآن، یاد دہانی قرآن کے ذریعے سے۔ تو یہ در حقیقت اس حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے۔ البتہ اس کی اپنی شان ہے، جیسے ہمارے تہوار ہیں عید اور بقرعید، تو کیا دنیا کے تہواروں کا رنگ کچھ اور ہے، ہمارا رنگ کچھ اور ہے۔ ہم جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، میلے کا انداز بھی ایک ہوتا ہے، ایک سیلیبریشن بھی ہوتی، لیکن ہم کھڑے ہو کر 2 گانا جو ہے نماز کا وہ ادا کرتے ہیں، خطبہ ہوتا ہے، تذکیر ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ اجتماع جو ہے اس میں 2 رکعت نماز بھی ہے، اپنی عبدیت کا اظہار بھی ہے، اللہ سے اپنے قول و قرار کی تجدید بھی ہے، پھر اس میں وہ خطبہ ہے۔ خطبے نے اصل میں بنایا ہے جمعے کو جمعہ۔ چنانچہ اب یہ چیزیں جو ہے زیادہ وقت نہیں ہے، اجمالاً یہاں آ گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، ویسے تو نماز کے لیے جمعے کے دن بقیہ 4 نمازوں کے لیے بھی پکارا جاتا ہے، فجر، عصر، مغرب، عشاء، لیکن یہ اصل میں مراد کیا ہے؟ جمعے کی نماز۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو لپکو اللہ کی یاد کی طرف، وذروا البیع، اور کاروبار اور خرید و فروخت چھوڑ دو، حرام ہے، مطلق ہے۔ پھر یہ کام چاہے کتنا ہی جائز کاروبار ہو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اذان ثانی کے بعد، اصل اذان وہی ہے۔ حضور کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، جبکہ خطبہ شروع ہوتا تھا تو اذان۔ یہاں ذکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ اول تو خود نماز ذکر اللہ ہے، اقم الصلاۃ لذکری،
اور زیادہ اہمیت کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ خطبہ مراد ہے یہاں پر، اس کے لیے یہ لفظ ذکر یہاں پر آیا ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث بھی اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو سناؤں وہ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم سمجھو۔ فاذا قضیت الصلاۃ، پھر جب نماز ادا ہو چکے، فانتشروا فی الارض، تو اب یہ فعل امر ہے، لیکن یہ فعل امر استحباب کے لیے ہے، لازم نہیں ہے کہ منتشر ہو جاؤ زمین میں، تم منتشر ہو سکتے ہو۔ اب قدغن ختم ہو گئی، کاروبار کی حرمت جو ہے اسی وقت تک ہے جب تک کہ نماز ادا نہیں ہوئی۔ اب تم پھیل سکتے ہو زمین میں اور تلاش کرو اللہ کے رزق کو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی یہ بھی نہ ہو کہ بس نماز ہی ذکر ہے باقی گئے اور غافل ہو گئے، بلکہ یہ کہ اس میں بھی کام میں بھی مصروف رہو، اللہ کو دل میں موجود رکھو، حاضر رکھو، استحضار اللہ فی القلب۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ یہ ایک خاص واقعہ تھا کہ جو ہو گیا تھا، غلے کی کمی تھی بہت شدید، حضور خطبہ دے رہے تھے، ادھر سے گھنٹیاں بج گئیں قافلے کے آنے کی، کیونکہ گردنوں میں ان کے جو اونٹوں کے گھنٹیاں پڑی ہوتی تھی، گھنٹیوں کی آوازیں معلوم کوئی قافلہ آ گیا، تو کوئی غلہ آ گیا شام سے امپورٹ ہوتا تھا وہاں غلہ، تو لوگ فوراً لپک گئے، ایسا نہ ہو کہ ختم ہو جائے اور ہم یہیں مصروف رہے۔ اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور اس میں ایک تعویل بڑی عمدہ یہ ہے کہ اس وقت جمعے کا خطبہ بھی نماز کے بعد ہوتا تھا جیسے عیدین میں ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ عید میں ہمارا تصور ہوتا ہے نماز تو ہو گئی، اب تو خطبہ ہی ہے نا، نماز اصل مقصد نماز تھا، ہم نے پورا کر لیا، تو غالباً یہ بات بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوگی کہ نماز تو ادا ہو گئی، اب خطبہ ہی ہے، کوئی بات نہیں۔ تو اس خطبے کی جو خصوصی اہمیت ہے، چونکہ خطبے ہی نے تو بنایا ہے جمعے کو جمعہ، ورنہ نماز تو 4 رکعت ہوتی ہے ظہر میں۔ تو فرمایا جب انہوں نے دیکھا تجارت کا معاملہ، کاروبار اور سودا، یا کوئی کھیل کود تماشا، انفضوا الیہا، تو وہ اس کی طرف دوڑ گئے، چلے گئے، متوجہ ہو گئے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور اے نبی آپ کو چھوڑ گئے کھڑے ہوئے، آپ یعنی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کھڑے ہو کر۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، فرما دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے تجارت سے بھی اور کسی کھیل تماشے سے بھی۔ واللہ خیر الرازقین، اور یقیناً اللہ ہی ہے بہترین رزق دینے والا، اصل رازق تو وہ ہے۔ تمہارے اس طرز عمل سے اللہ پر توکل کا بھی کچھ کمی کا مظاہرہ ہوا ہے، اور اس کا بھی کہ تم نے اس خطبے کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ تو یہ تیسرا حصہ ہے، اس پر یہ سورہ مبارکہ ختم ہوئی، اب اذان دے دی جائے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ منافقون کے بھی 2 ہی رکوع ہیں، 11 آیتیں ہیں، پہلے رکوع میں 8، دوسری میں 3۔ نفاق کے موضوع پر یہ مختصر ترین لیکن جامع ترین صورت ہے قرآن مجید کی۔ پہلی 8 آیات میں نفاق کی حقیقت، نفاق کے مدارج، نفاق کے جو خطرناک عواقب اور نتائج ہیں، نفاق کی علامات کیا ہیں، وہ سب بیان ہے۔ اور دوسرے رکوع کی 3 آیات میں نفاق سے بچنے کی، یا اگر وہ اس کی چھوت لگ گئی ہو تو اس سے نجات پانے کی کیا شکل ہے۔ تو کوئی موضوع رہا نہیں اس میں، اس کا احساس ہو گیا ہے نفاق سے متعلق۔ جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق اور وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں اس پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ خوب جانتا ہے اے نبی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ سے بڑھ کر کس کے علم میں ہوگی یہ بات۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، ان کے دلوں میں وہ یقین نہیں ہے، یہ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، تصدیق قلبی سے محروم ہے، اگرچہ اقرار باللسان کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنا لیا ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، پھر وہ رکتے ہیں اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ صدا یا سدو فعل لازم بھی ہے، فعل متعدی بھی، رکنا اور روکنا، خود بھی اللہ کی راہ سے رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اب عن سبیل اللہ نوٹ کیجئے، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ،
اصل میں تو اسی سے روکتے تھے، وہ نماز پڑھنے سے تو نہیں روکتے تھے، اس میں کیا جاتا ہے، ذرا سی محنت ہے، مشقت ہے، کوئی جان و مال کا کوئی ایسا نقصان نہیں ہے۔ نمازیں تو وہ پڑھتے تھے، نماز پڑھے بغیر تو انہیں مسلمان کوئی شبہ نہیں نہ کرتا۔ وہ آج کا زمانہ تو نہیں تھا کہ کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے مسلمان ہے۔ اصل میں جس چیز سے جان ان کی جاتی تھی وہ یہی ہے، جان اور مال کا کھپانا، انفاق فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ۔ اس سے خود بھی رکتے تھے، دوسروں کو بھی روکتے تھے، اس لیے کہ دوسرے جائیں گے تو ان کا نہ جانا نمایاں ہو جائے گا۔ اور پھر جب ان سے پوچھتے تھے کہ کیوں نہیں نکلے، کیوں نہیں گئے، تو جھوٹی قسمیں کھا کے جھوٹے بہانے بنا کر اپنے آپ کو بری کرا لیتے تھے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً بہت برا ہے وہ طرز عمل جو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، یہ اس لیے کہ وہ ایمان تو لائے تھے، وہ ایمان لائے مگر پھر وہ کفر کر چکے ہیں۔ اب وہ ایمان ان کا زائل ہو چکا ہے، اپنی اس کم ہمتی، بزدلی، پست ہمتی، دنیا کی محبت، جان اور مال کا عزیز ہونا، ان چیزوں کی وجہ سے محروم ہو چکے ہیں۔ فطبع علی قلوبہم، پھر ان کے دلوں پر مہر کی جا چکی ہے، فہم لا یفقہون، تو اب وہ نہیں سمجھتے، اب ان کے پاس وہ تفقہ حقیقی جو ہے، حقیقی فہم وہ نہیں رہا۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اے نبی جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے تن و توش آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، ظاہر بات ہے جسے جان اور مال پیاری ہے وہ جان بھی سنبھال کے رکھتا ہے، مال بھی سنبھال کے رکھتا ہے، دولت بھی سمیٹ کر رکھتا ہے، تو دنیاوی اعتبار سے اس کی وجاہت زیادہ ہوتی ہے، اور جیسا بھی انسان کے پاس یہ چیزیں زیادہ ہو تو پھر اس کی بات کے اندر بھی وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ اے نبی جب یہ آپ بات کرتے ہیں تو آپ ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں، تسمع لقولہم کأنہم خشب مسندہ، حقیقت ان کی یہ ہے کہ جیسے سوکھی لکڑیاں ہوں کہ جنہیں سہارا لگا کے کہیں کھڑا کر دیا جائے، وہ اپنے بل پر کھڑی نہیں رہ سکتی، بالکل یہ حال ہے ان کا، اندر سے بودے ہیں، کچے ہیں، آپ ان کے تن و توش پر نہ جائیے، ان سے متاثر نہ ہو۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ان کی بزدلی کا یہ عالم ہے کہ ہر آواز کو وہ سمجھتے ہیں کہ انہی پر آ رہی ہے، یعنی جہاں کہیں کوئی خبر آئی کہ کوئی فوج آ رہی ہے، حملہ ہو رہا ہے، تو ان کی جان پر بن جاتی ہے۔ ہم العدو فاحذرہم، یہی ہے اصل دشمن، ان سے بچ کر رہیے۔ سامنے کا دشمن تو نظر آ جاتا ہے، اس کے وار سے بچنا تو بہت آسان ہے، لیکن یہ جو مارے آستین ہیں، ان کے وار سے بچنے کے لیے آپ کو بڑے اہتمام کی اور بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ قاتلہم اللہ انا یوفکون، اللہ انہیں غارت کرے، مارے انہیں اللہ۔ یہ کہاں سے پھیرے جا رہے ہیں، الٹے لیے جائے جا رہے ہیں، یوفکون یہ بھی مجہول ہے، اچک لینا، اور یہ کہاں سے اچکے جا رہے ہیں، اچکائے جا رہے ہیں۔ اب صحیح اس کا اردو میں تعبیر اس وقت آ نہیں رہی ذہن میں، یعنی حسرت ہے در حقیقت جس کا اظہار ہو رہا ہے کہ ان کی بدبختی تو ملازہ ہو، یہ محمد کے دامن سے وابستہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں زمانہ ملا محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صحبت سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا، ان کی امامت میں انہوں نے نمازیں ادا کی، پھر ان کی بدبختی کا یہ عالم ہے، پھر جو محروم رہ گیا تو اس سے بڑا محروم اب کون ہوگا؟ قاتلہم اللہ انا یوفکون، کہاں سے کہ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ کتنے کروڑوں افراد گزرے ہوں گے ان 1400 سال میں کہ جن کے دلوں میں یہ حسرت رہی ہوگی کہ کاش ہمیں وہ زمانہ میسر آتا، ان بدبختوں کو وہ زمانہ میسر تھا، اور پھر محروم تو اس سے بڑی شقاوت اور کوئی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول مغفرت استغفار کریں اللہ سے، یعنی آؤ اپنی غلطی مان لو، تقصیر کو تو قبول کر لو کہ ہم سے خطا ہو گئی، خود معافی چاہو حضور سے بھی، اور حضور سے درخواست کرو کہ حضور ہمارے لیے اللہ سے بھی استغفار فرمائیے، تو اللہ کے رسول استغفار کریں گے تمہارے لیے، اور اللہ ان کے استغفار کو قبول فرمائے گا۔ لیکن ان کے دلوں میں تو روگ تھا، جب ان سے یہ کہا جاتا تھا لووا رؤوسہم، تو اپنے وہ سروں کو مٹکاتے ہیں، نہیں جی نہیں نہیں، کیا جانا ہے،
ہم خود ہی نہیں کر لیں گے اللہ سے استغفار. اب یہ ان کا انداز ہے. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، تم دیکھتے ہو وہ رک جاتے ہیں، نہیں جاتے حضور کی خدمت میں. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور ان میں استکبار ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ. اب اپنے اس طرز عمل سے اے نبی اپنے آپ کو محروم کر چکے ہیں آپ کے استغفار سے، اس درجے تک، اس حد تک کہ اگر آپ استغفار کریں گے ان کے لیے تب بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا. برابر ہے ان پر کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ مضمون جو ہے سورہ توبہ میں پھر اپنے پورے عروج پر پہنچ کر آیا ہے کہ ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم، اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے ان کے لیے تب بھی اللہ ان کے لیے آپ کے استغفار کو جو ہے ان کی مغفرت نہیں فرمائے. تو یہ گویا کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ انجام کیا ہے نفاق کا، کہ اس کے لیے یہ تعبیر ہے. یا تو سورہ نساء میں آئی ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں وہ آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جہنم کے. اور یا یہ محرومی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار سے یہ محروم کر دیے گئے. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو اللہ کے رسول کے پاس جو لوگ ہیں ان پر. کیونکہ منافقین اکثر و بیشتر جو ہے وہ تو اہل مدینہ ہی میں سے تھے. اوس اور خزرج کے لوگ جو یہود کے زیر اثر تھے، ان قبیلوں کی دوستیاں تھیں یہودی قبائل کے ساتھ، تو یہودیوں کو ان دوستیوں کے ذریعے سے اپنے اثرات ان میں پہنچانے کا موقع ملتا تھا. اسی لیے اتنے زور شور کے ساتھ سورہ ممتحنہ میں، سورہ مجادلہ میں دوستی سے منع کیا گیا ہے کہ اہل کفر کی دوستی جو ہے وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پھر اس کو ذریعہ بنائیں گے. سورس آف ویکنس ہے یہ امت مسلمہ کے لیے اور اقامت دین کی جد و جہد کے لیے. تو ان لوگوں کا معاملہ کیا تھا کہ وہ کہتے تھے انصار سے، صحابہ کرام جو تھے، کہ تم نے خامخواہ ان بھکمنگوں کو، ان کی بھیڑ جو ہے جمع کر رکھی ہے، تم ان پر خرچ کرتے ہو، ان کی ضروریات کی کفالت کرتے ہو. مہاجرین مراد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہوئے اہل جو مہاجرین تھے، کہ تم نے ان کو پناہ دی. بھکمنگے لوگ، لٹے پٹے لوگ. اب جو خرچ نہ کرو تو یہ سب ان کا نشہ حرن ہو جائے گا، یہ جہاد فی سبیل اللہ اور حضور سے محبت اور اللہ کی محبت. یہ چونکہ تم کھانے کو دے رہے ہو اس لیے. یہ میں بہت ننگے الفاظ میں ان کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہوں، اور یہ بات جب دنیا میں ہوتی ہے تو اسی طرح ہوتی ہے پھر، کہ آرام سے بیٹھے ہوئے کھانے کو مل رہا ہے، تم نے اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کر ان کو کھلایا، اپنی دکانیں تقسیم کر دی، اپنے مکان تقسیم کر دیے. اس وجہ سے یہ سارا ان کے اوپر جو ہے یہ جہاد اور محبت خداوندی، یہ سارا نشہ جو ہے حرن ہو جائے گا. اگر ذرا تم اپنا ہاتھ روک لو تو پتہ چل جائے گا کہ کتنا عشق ہے رسول کا اور کتنی محبت ہے اللہ سے. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہ بھیڑ چھٹ جائے گی. مت خرچ کرو تم ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے ارد گرد جمع ہے، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائے، خود ہی چلے جائیں گے. کھانے کو نہیں ملے گا تو سارا شوق جو ہے یہ پھر ختم ہو جائے گا. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب اللہ کا تبصرہ کیا ہے، ان بدبختوں کی سوچ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. آسمانوں اور زمین کے کل خزانے اللہ کے دست قدرت میں ہیں، اس کے اختیار میں ہیں. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن ان منافقین کو سمجھ نہیں ہے. یہ اپنے پیمانوں سے ناپ رہے، انہیں کیا معلوم کہ اللہ کا اختیار کیا ہے اور اللہ اپنے بندوں کی ضروریات کہاں کہاں سے اور کس طور سے پوری کرتا ہے. یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، ایک جنگ کے موقع پر ایسا ہو گیا تھا، واپس آ رہے تھے تو کچھ جھگڑا ہو گیا دو صحابہ میں. ہو جاتا ہے دنیا میں، جہاں برتن ہو کھڑک ہی جاتے. تو ایک انصاری کا اور ایک حضرت عمر کے تھے خادم جو ان کے گھوڑے سواری وغیرہ کو سنبھالتے تھے، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. وہ حضرت عمر کے جو خاتم تھے غالباً حضرت جہجہ نام تھا ان کا، انہوں نے وہ جس انصاری سے جھگڑا ہوا تھا اس کو کوئی لات مار دی، زور کا پاؤں جو ہے مارا. اب طوفان اٹھا دیا عبداللہ ابن ابی نے
کہ ان کی یہ جرت، ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے، ان کی جرت ہو گئی کہ آج یہ ہمارے ساتھ دو بدو بھی مقابلے پر آ گئے، ایک طوفان اٹھا دیا کہ یہ سب کچھ اس لیے کہ تم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تم نے ہی، بلکہ الفاظ اس بدبخت نے وہ استعمال کیے، عربی کا ایک محاورہ ہے سمن کلبک یا کلک، اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو، کسی دن تمہیں کو کاٹے گا۔ یہ معاملہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے انہیں کھلا پلا کر جو ہے ان کو پالا ہے، اور آج یہ ہمارے منہ کو آ گئے۔ اب ہم مدینے پہنچ جائیں، ان سب کو نکال باہر کریں گے۔ یہ اس کو تو موقع چاہیے تھا نا، کوئی موقع ہو جس پر کہ وہ اپنے خوب سے بات ان کا اظہار کر سکے، موقع مل گیا اس کو۔ یہ قول ہے وہ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ گئے مدینے اور پہنچنا ہمیں نصیب ہو گیا تو یقیناً جو عزت والے ہیں وہ نکال باہر کریں گے وہاں سے ذلیلوں کو، لیخرجن الاعز منها الاذل۔ اب یہاں پہ عزت والے کون ہیں؟ وہ خود، اور ذلیل کون ہے؟ معاذ اللہ وہ صحابہ کرام مہاجرین۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، حالانکہ عزت تو کل کی کل اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ عزت کے ظاہری پیمانے دیکھ رہے ہیں، اس کے ظاہری جو نقشے ہیں، اور ایک عزت ہے حقیقی، وہ حقیقی عزت تو اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اہل ایمان کی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین علم نہیں رکھتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہے، یہ جانتے ہی نہیں کہ عزت کہتے کس ہے، عزت کی حقیقت کیا ہے، عزت کس کی ہے۔ اب جو 3 آیات ہیں ان میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، نفاق کا علاج بھی اور نفاق سے بچاؤ کی تدبیر بھی۔ نفاق ایک مرض ہے، اسی لیے اس کی پہلی کیفیت جو ہوتی ہے اسے قرآن مجید میں مرض ہی سے تعبیر کیا گیا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ ایک بیماری ہے، ایک روگ ہے، تو اس روگ کے اسباب کیا ہیں، روگ کے علامات کیا ہیں، اس بیماری کی خطرناکی کا کیا عالم ہے، یہ جتنی بھی اصطلاحات ہوتی ہیں کسی بیماری کے ضمن میں، ان سب کے حوالے سے وقت نہیں تھا، ورنہ میں ایک ایک اصطلاح کے حوالے سے بیان کرتا اس وقت، اور کیا ہے میں نے، دروس میرے موجود ہیں، کیسٹس کی شکل میں ہے۔ لیکن یہ کہ اب علاج کے بارے میں آپ کو معلوم ہے وہ بھی 2 علاج ہوتے ہیں، پریونٹیو کہ حفظان صحت کا اصول جس کے تحت بیماری ہونے نہ پائے، بچاؤ اس کا کیا ہے، ٹیکہ پہلے ہی لگوا لو تاکہ اسمال پاکس ہونے نہ پائے، ہیضہ ہونے نہ پائے، تو یہ پریونشن ہے، اینڈ پریونشن از بیٹر دین کیور، یہ اصول ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہو جائے تو پھر اس کا ازالہ کیا ہے، یہ 2 ہی معاملے ہوتے ہیں ہر مرض میں۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ پہلے پریونشن بتائی گئی ہے، نفاق سے بچنے کی شکل کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اہل ایمان تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم مال سے بالکل ہی محبت نہ کرو، ٹھیک ہے مال دنیا کے استعمال کی چیز ہے، مال کو ضائع کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن یہ ہے کہ مال کی محبت اللہ کی یاد سے غافل کر دے، بس یہ اب خطرناک ہے، اب یہ ریڈ لائٹ آ گئی، اس سے خبردار ہو جاؤ۔ لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اب آپ نے دیکھا کہ سورہ جمعہ کے ساتھ اس دوسرے رکوع کی وہاں میں ذکر تھا، فسعوا الی ذکر اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تو یہاں بھی مشابہت ہے کہ پہلی چیز جو نفاق سے بچانے والی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ البتہ یہ کہ اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے وہ میں نے مفصل بحثیں کی ہوئی ہے کہ ذکر اور ذریعہ ذکر میں فرق ہے۔ ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کی موجودگی، اس کے لیے ذریعہ ہے جو ہم زبان سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ذریعہ ذکر ہے۔ نماز ذریعہ ذکر ہے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اگر یہ سب چیز ہو رہی ہے لیکن دل میں اللہ کی یاد نہیں آئی تو پھر آپ کو اپنی محنت کا کوئی اجر و ثواب تو مل جائے گا لیکن ذکر کی برکت حاصل نہیں ہوگی۔ ذکر تو تبھی ہوگا جب دل میں اللہ کی یاد آ گئی، ذرائع ذکر ہو رہے ہیں اور ذکر نہیں ہو رہا تو اس کا پھر وہ نتیجہ تو نہیں نکلے گا، اس کے اثرات جو ہے ظاہر نہیں ہوں گے۔
تو پہلی بات تو یہ، اور وہ حدیث میں نے سنائی کئی دفعہ کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے انسان کے اندر، اللہ کی یاد ہوتی ہے دل میں، تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ شیطان جو ہے اس دل کے قریب نہیں پھٹک سکتا۔ دل آباد، گھر آباد ہے، یہ اس گھر کے آباد ہونے کی وجہ سے کوئی نہیں آئے گا وہاں، کوئی جن بھوت وہاں آ کے اپنا ڈیرا نہیں لگائے گا۔ لیکن خانہ خالی را دیو بھی گیرت، گھر خالی پڑا ہو تو جن آ کے ڈیرا لگائے گا۔ اسی طریقے سے جو دل اللہ کی یاد سے خالی ہے اس پر آ کر شیطان حملہ آور ہوتا ہے، وہ اپنی تھوتنی جما کر وہاں اور پھوکے مارنی شروع کر دیتا ہے۔ یہی ہے یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ جو کوئی یہ کرے گا تو پھر وہی خاسر ہے، خسارے میں وہ رہیں گے۔ اس لیے کہ گویا کہ آپ نے مرض کے لیے جگہ بنا دی خود۔ یہی وہ بات ہے جو سورہ حدید میں ہم نے پڑھی تھی کہ منافقین جب یہ کہیں گے میدان حشر میں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، الم نکم معکم، تو جواب کیا دیں گے؟ بلا ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا۔ انسان اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں کب ڈالتا ہے؟ جب مال اور اولاد سے وہ محبت، اللہ اور اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت سے بڑھا دیتا ہے، تو گویا کہ خود فتنے میں ڈالا۔ اب اس کے بعد خسارہ ہی خسارہ ہے، پھر تو ٹوٹا ہی ٹوٹا ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ تو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تو یہ تو ہو گیا پریونشن۔ اب اگر کہیں کوئی چھوت لگ گئی، کسی کو یہ احساس ہوا کہ کہیں میرے اندر بیماری کا کوئی حملہ ہے، اور یہ بھی میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اس کا احساس اسی کو ہوگا جس میں ایمان ہوگا، ورنہ تو اگر بالکل ہی نفاق رہ گیا وہاں پر، ایمان کی کوئی رمق رہی نہیں، تو یہ احساس ہی نہیں ہوگا۔ پھر یہ احساس انہی کو ہوگا۔ لا یخافہ الا مومن وما امنہ الا منافق۔ نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ اور معمود سمجھتا ہے صرف منافق، اور نفاق کا اندیشہ اور خطرہ اور خوف ہوتا ہے صرف مومن کو۔ ذرا سا میل آیا تو وہ تو چونک جائے گا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسے معلوم ہے کہ کتنی بڑی تباہی سامنے ہے، اگر میں نے اس کا فوراً ازالہ نہ کیا، یہ میل آ گیا ہے، اس کو دھونا ضروری ہے، یہ نجاست جو ہے اس آلودگی سے پاک کرنا ضروری ہے اپنے آپ کو۔ یہ کس کو احساس ہوگا؟ جس میں کچھ ایمان ہوگا، وہی نا۔ تو اس لیے خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا سے۔ جو گئے وہ تو گئے، گون ڈاؤن دی ڈرین، جو گندی نالیوں میں بہہ گئے، ان کے ریکلیم کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ بچاؤ کن کے لیے مقصود ہے؟ کہ جو بچے ہوئے ہیں ان کو راستہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اس راستے پہ کہیں نہ نکل جانا۔ اور اگر کبھی محسوس کرو کہ کوئی آلودگی ہے، جیسے کہ حضرت حنظلہ کا واقعہ آتا ہے، نافق حنظلہ، تو انہیں ایک احساس ہوا نا کہ معلوم ہوتا ہے کوئی نفاق کا میرے اوپر تو حملہ ہو گیا۔ تو اب اس کا ازالہ کیسے ہوگا اگر یہ احساس ہو گیا ہے کسی وجہ سے؟ تو فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ یعنی نفاق کا علاج کیا ہے؟ انفاق۔ یہ صرف ایک حرف بڑھا ہے اس میں، اسے الف کہہ لیں یا حمزہ کہہ لیں، ٹیکنیکلی یہ حمزہ کہلاتا ہے۔ وہ الف جس پر کوئی حرکت ہے یا جس پر جزم لگا ہو وہ حمزہ ہے، تو یہ حمزہ ہے، حمزہ اضافہ ہو گیا نفاق میں، انفاق۔ تو نفاق کا علاج کیا ہے؟ انفاق، خرچ کرنا اللہ کی راہ میں۔ اس لیے کہ اصل سبب ہے مال کی محبت، دنیا کی محبت، اس سبب کو کم کرنے کے لیے خرچ کرو، دو اللہ کی راہ میں یہ مال۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آن پہنچے۔ کل بھی میں نے وہ بتایا تھا نا کہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ مَا لَمْ يَغَرْغَرْ، جب تک کہ وہ موت کے آثار شروع نہ ہو جائیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اسی طرح انفاق بھی عین جب موت سرانے آ گئی ہو اور آدمی کہے کہ میں اب سب کچھ دیتا ہوں، تو وہ دینا اب اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اس سے پہلے
حدیث میں ایک لفظ آتا ہے کہ جب کہ تم صحیح ہو اور صحت مند ہو اس حالت میں جو انفاق کرو گے اور جو صدقہ دو گے وہ ہے اصل صدقہ۔ بیمار ہو کر اور جب کہ موت سر پہ کھڑی نظر آئے تو پھر تو آدمی سارا جاتا دیکھیے تو آدھا دیجئے بانٹ، وہ تو پھر شکل یہ ہوتی ہے انسان کی۔ تو وہ چیز جو ہے پھر اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ من قبل ان یاتی یوم یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، موت کا وقت، موت سرہانے آن کھڑی ہو، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو پھر وہ کہے گا بڑی حسرت کے ساتھ، پروردگار کیوں نہ تو ذرا مؤخر کر دے میرے اس وقت معین کو تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی سی مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، پھر میں سب کچھ صدقہ کر دوں گا، سب تیری راہ میں خیرات کر دوں گا اور میں بہت ہی نیک اور صالح بن جاؤں گا۔ اگر تو یہ بات جان لیجئے کہ اس قسم کے انسان کے بارے میں یہ حقیقی اور حتمی اور یقینی بات ہے کہ اگر موت ٹل جائے تو پھر وہ اپنے وعدے سے پھر جائے گا۔ پھر صورت وہی ہوگی جو ہم سورہ توبہ میں ان 3 آیتوں کے حوالے سے بار بار پڑھ رہے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہی الفاظ یہاں ہیں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں سب کچھ صدقہ کر دوں گا اور بہت ہی نیک بن جاؤں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز مؤخر نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کا وقت جب کہ وہ آن پہنچے گا، وہ وقت معین ٹالا نہیں جائے گا۔ کتنے ہی گڑ گڑاؤ اور کتنی ہی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ ذرا مہلت اور دے دے، پھر مہلت نہیں ملے گی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کوئی نجاست اگر اس میں نفاق کی ہے تو اس سے پاک فرما دے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آمین یا رب العالمین۔